الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم، چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، فیضان قاسم جاری ہے موہڑا شریف میں، ولیوں کے بادشاہ ہیں میرے خواجہ پیر ہارون الرشید، غوث زماں ہیں جلوہ نما شبیر موہڑا شریف میں۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین اور ایس بی آئی ٹی وی چینل کے ذریعے مجھے سننے والوں اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایس بی آئی ٹی وی چینل پر استقبال رمضان المبارک پر، شان رمضان المبارک پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے بیان کر کے اور آپ کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر رمضان المبارک کا نام لے کر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نام کی نسبت سے نہیں آیا، لیکن جب باری آئی رمضان المبارک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن جو ہے وہ اپنے محبوب کی ذات پہ نازل فرمایا ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، شہنشاہ ارض و سما، آقائے دو جہاں، والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام سارا شعبان المعظم جو تھا وہ روزے کی حالت میں گزار دیتے تھے، یعنی پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور آگے یہ فرضی روزے آگے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم، ابن ماجہ شریف۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ بڑی مشہور حدیث ہے، سیاہ ستہ کے اندر، باقی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن ابن ماجہ شریف کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی زکوٰۃ جو ہے گویا کہ اس نے وصول کر لی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر آیت مبارک نازل جو فرمائی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہ اے میرے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ جو ہے وہ للہ رب العالمین ہے، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ اور اس کا اجر و ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے۔ اب روزہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، یہ جسم سے زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ قربانی جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، کہ انسان مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی اور بدنی دونوں ہیں، کہ انسان اپنی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا مال جو ہے وہ قربان کرتا ہے اور جانور ذبح کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ لیکن جب باری آئی روزے کی تو بار الہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ دوستو بات یہ ہے کہ روزے کے اندر انسان جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سحری کھا لی، اب انسان سارا دن نہ پانی پیتا ہے، نہ مباشرت کرتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ کوئی غذا کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس کی مشقت اٹھاتا ہے، گرمی کے سخت دنوں کے اندر بھی اور سردی کے سرد دنوں کے اندر بھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رب العالمین کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ رب العالمین نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وہ قول روایت مجھے یاد آ گئی ہے، انہوں نے عرض کیا ہے بار الہ تیری ذات کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اگر کوئی چیز کھائے تو پھر کیا کھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دودھ کی کھیر جو ہے وہ مجھے پسند ہے بہت۔ پھر عرض کی یا باری تعالیٰ اگر دنیا کے اندر تیری ذات آئے تو کیا کام کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو لڑے ہوئے جو آدمی ہیں، دو ان کے درمیان میں صلح کروا دوں، ان کے درمیان ملاقات کروا دوں، ان کا میل جول کروا دوں۔ یا رب العالمین اگر کسی جگہ پہ آئے تو کون سی جگہ پسند ہے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، قبلہ اول۔ ابھی اس وقت قبلہ اول ہی تھا نا، تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا اس وقت، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا بے حد پسند ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا کروں گا؟ فرمایا وہ چیزیں، اب وہ اپنی رحمتیں، وہ اپنے انعامات جو تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہیں، ایسی میں تمہیں اپنے انعامات جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن، عشرہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 10۔ عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے ہر چیز پہ۔ اب جس نے اپنے دل کا، اپنے ظاہر کا کاسہ ایسے نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو رحمت کیا ملے گی؟ ایسے رحمت ملتی ہے، ایسے کرنے سے رحمت نہیں ملتی۔
اب رحمت جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ روزے رکھو، میرا حکم مانو، اپنے مالوں کو پاک اور صاف کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرو، میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرو، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، جو حاکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، جس کو جو عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میں اللہ کا محبوب پوری کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس کسی کو ملتا ہے جو ملتا ہے حضور کے دست نبوت سے ہو کر بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں بڑی قربت رکھتا ہوں، بڑا قریب ہوں، میں 70 حجاب کے درمیان سے تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور تیری کلام کو سنتا ہوں، اے اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی قربت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے کلیم اے موسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب کی آخری امت اور میرے محبوب کی ذات جو ہے، میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی امت، ان پر میں ایک مہینہ ایسا ان کو عطا کروں گا جس میں وہ روزے رکھیں گے، اور جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، مغرب کا وقت قریب ہوگا، تو ان کے اور میرے درمیان میں ایک حجاب بھی نہیں ہوگا، اور جو وہ دعا میری بارگاہ میں کریں گے میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، جس طرح سامن اور بھادو کے اندر می برستا ہے۔ رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے ہیں، اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا، باقی سب مہینے اندر عالی رتبہ پایا، ذکر عبادت جو کوئی یارو اس مہینے کردہ، 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بہرو بردہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر تم ایک نفل رمضان المبارک کے اندر ایک ادا کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے، اور اگر تم ایک فرض ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک فرض کے بدلے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتی ہیں۔ اور خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر نیکی کس طرح چل رہی ہے کہ تم ایک قرآن پاک ختم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تم ایک عمرہ کرو، میں نے مختلف علماء سے یہ روایت سنی ہے کہ حدیث مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میرے ساتھ مل کر حج بیت اللہ شریف کا حج بیت اللہ جو ہے وہ ادا کیا اور حج اکبر ادا کیا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر اس طرح سال تو کرونا وائرس کی وجہ سے تعداد کم ہے پوری دنیا سے، آپ جانتے ہیں، لیکن عام جو اس کے علاوہ کرونا وائرس کے علاوہ پہلے دن تھے، الحمدللہ 10 سال یہ مجھے سعادت رہی ہے کہ ہر دن جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہر جمعہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیت اللہ شریف کے اندر جیسے آج کے دوران رحمت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی اور رش ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر رش ہوتا ہے۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دیں تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک،
फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। केयर एंड होप प्रोजेक्ट ऑफ रहमत फाउंडेशन रजिस्टर्ड, स्पाल टाउन, जमालपुर रोड, गुजरात। फोन 053-360-1796। जबले नूर क्लॉथ हाउस JN। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड और लोकल मर्दाना सूटिंग, मर्दाना गर्म चादरें, गिफ्ट लिंक्स, घड़ियाँ, वास्कर, बॉडी स्प्रे के अलावा अपने तैयार करदा कोट और वेस्ट कोट दस्तयाब हैं। मर्दाना कपड़ों की बेहतरीन वैरायटी का मरकज, नई वैरायटी, मुनासिब दाम, फिक्स प्राइस। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी शमरेज इकबाल। कॉन्टैक्ट 034568846767। बिल मुकाबिल PTCL एक्सचेंज, नज़सूफी होटल, GT रोड, गुजरात। टेलीफोन 0533534767। ऐसे पता चलता है कि ये हज का महीना आ गया। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक कुरान पाक बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1,00,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकारती है। और कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, दिखलाएं राह किसे, कोई राह रवे मंदल ही नहीं। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। इसका पहला अशरा जो है वो रहमत का है। दूसरा अशरा जो है 10 दिन हैं दरमियानी, वो मग़फ़रत के हैं, बख्शिश के हैं। और आखिरी 10 दिन जो हैं वो दोज़ख से निजात के हैं। और आखिरी 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी अता की है मुसलमानों को, अपने महबूब के सदक़े से हमें ऐसी रात अता की, अपने महबूब को अता फरमाई और अपने महबूब के सदक़े से हमें ये अता फरमाई कि एक रात के ऊपर पूरी एक सूरत कदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर नाज़िल फरमाई। और पूरी सूरत कदर का निचोड़ और ख़ुलासा जो है वो ये है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो एक रात जो है वो 1000 महीने की इबादत से अफजल है। अब अगर 1000 महीने को सालों के अंदर कन्वर्ट किया जाए, इसको सालों में तब्दील किया जाए, तो 84 साल 3 महीने और कुछ दिन बनते हैं। हर इंसान की इतनी लंबी उम्र नहीं। सुबहान अल्लाह, क्या बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत जो है वो 1000 महीने की इबादत से भी ज़्यादा अफजल और आला। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कामतिल लैलतुल क़द्र ईमानन व इख्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की एक रात को क़याम किया ईमान और तस्दीक़ क़ल्बी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा कबीरा अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ फरमा और वो अल्लाह की बारगाह में नेकोकारों के अंदर लिख दिया जाता है। अब दोस्तों, एक रात जो है वो ऐसी बरकत वाली है। एक रात की अगर इतनी फजीलत है तो पूरी रमज़ानुल मुबारक की कितनी फजीलत है। इसके अंदर जो तरावी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद दुनिया के अंदर फिल आलम में इन द ऑल ऑफ द वर्ल्ड कुरान मजीद जो है वो पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक के अंदर एक हदीस ये भी है कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा पूरा कुरान जो है वो पढ़ना और सुनना जो है वो सुन्नत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और तरावी की तादाद जो है वो जमहूर उलमा सुलहा फुकहा का जो अक़वाल हैं उनसे ये है कि ये 20 रकत तरावी जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक से लेकर जो है वो सहाबा करम खुलफ़ाए राशिदीन और फिर इससे आगे जो है तबा ताबईन जो सिलसिला चला आ रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये पढ़ी जाती रहेगी। और ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर तुम इस बात पर गौर करो कि अल्लाह के कितने बार गुज़ीदा बंदे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान का दौर किया करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान पाक सुनाया करते थे रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। और हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जो एक रकत में एक पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे। गोया कि 2 रकत के अंदर 2 कुरान पाक जो थे वो ख़त्म फरमा दिया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर 60 या 61
61 اور 60 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہتے تھے، اللہ کی رضا کے اندر ہر وقت رہتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس رمضان المبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 5 انعام ایسے عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیے۔ 5 ایسے انعام میں خدا بندی ہیں، میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جب حضور کا امتی روزہ رکھتا ہے، مسلمان بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت اس کے منہ، مغرب سے پہلے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، یعنی خوشبو ہوتی ہے نا، کہ وہ جو منہ سے ہوا نکلتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑی پسند ہے، اور کستوری اور مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسند ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ دار کے لیے دریا اور سمندر کی مچھلیاں سارا دن مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ یا رب العالمین، جن جن تیرے محبوب کے امتیوں نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اور نمبر 3، جنت جو ہے ہر روز روزہ داروں کے لیے وہ سجائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اے جنت قریب ہے کہ میرے بندے، میرے محبوب کے غلام، میرے مومن، میرے مسلمان، میرے بندے جو ہیں وہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے اٹھا کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر سرکش جنات اور شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ غیر رمضان وہ جن برائیوں کو پہنچتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات جو ہوتی ہے، یہ آخری رات کی بات کر رہا ہوں، یہ لیلۃ القدر کی بات نہیں ہے۔ آخری رات جو ہوتی ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرما دیتا ہے، اور جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کو بھی بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آخری رات جو ہے یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے نا، تو جیسے دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا کے اندر جو کوئی کسی کے پاس جا کر کوئی محنت مشقت مزدوری کرتا ہے، تو جب شام ہوتی ہے یا اس کا مہینہ پورا ہوتا ہے یا اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ مزدوری کی، تو اسے وہ مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک 29 یا 30 دن پورے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اجر و ثواب و رحمت عطا فرماتے ہیں، ان کی مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا، ایک عادل بادشاہ، اللہ اکبر جل شانہ، اور دوسرا جو ہے مظلوم ہے۔ ایک عادل بادشاہ جو عدل و مساوات دنیا کے اندر قائم کرے، اور دوسرا مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور عرش الہی تک وہ حجابات کا سینہ چاک کرتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، جب روزہ دار وقت افطار دعا مانگتا ہے، اس کی وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، ایک آخرت کے اندر اور ایک روزہ افطار کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب لوگ بہانے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال سے۔ سن لو، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی نہیں ہے، اور جو نماز اس کی نماز نہیں ہے اس کا روزہ بھی نہیں ہے، اس کا حج بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ نام کا مسلمان ہے۔ اب
لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے، تو 4 چیزیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور یہ روزہ کب فرض ہوا تھا یہ بات مجھے یاد نہیں رہی، اب سن لیجیے۔ روزہ سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے کریم آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، اس وقت یہ سن 2 ہجری میں روزہ جو تھا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہوا تھا۔ سن 2 ہجری سے لے کر قیامت تک میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، یہ روزہ جو ہے سن 2 ہجری سے لے کر قیامت تک مسلمانوں پر فرض ہے، اور مسلمان یہ رکھتے رہیں گے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو کتنے فائدے ہوتے ہیں، کیا کچھ ملتا ہے۔ اب روزہ ہے کن کے لیے، نماز ہے کن کے لیے، حج اور زکوٰۃ ہے کن کے لیے۔ اب جب روزے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ گویا رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن پر روزہ فرض ہے، جو ایمان والا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ یہودی، عیسائی، غیر مسلم، ان کو قرآن نے روزے رکھنے کا نہیں حکم دیا، حالانکہ یہ آیت اس سے آگے اس کا حصہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں 2 باتیں کرنی ہیں، آخری میری 2 باتیں ہیں یہ۔ ایک یہ کہ روزہ کن پر فرض ہے، روزہ بندہ مومن پہ فرض ہے۔ نماز جمعہ یا نماز کس پر فرض ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز جمعہ جو ہے فرض کی گئی ہے۔ بندہ مومن پر فرض ہے، بندہ کافر پر، منافق پر، غیر مسلم پر فرض نہیں ہے۔ اب اپنے ایمان کی کسوٹی کو اس میری بات پر جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات اگرچہ کچھ ترش ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے حکم دیا ہے۔ اب جو ایمان والا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ شاعر کہتا ہے نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی میں عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان کس وقت مکمل ہوتا ہے؟ جب ہم مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر جل شانہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دیجیے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آپ کے طریقہ کو فالو کرتے ہیں، چلتے ہیں، فرمایا وہ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، میں دونوں جہانوں کا رب جو ہے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، آپ کی تابعہ داری کرتے ہیں، آپ کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ یہ تو چاہتا ہے کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے، حضور کے کسی حکم پر قربان ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کسی جہاد کے اندر، کسی مقام پر دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ پر مبلغ اسلام بن کر، اللہ اکبر جل شاہ۔ لیکن الحمدللہ مالک کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا، اور یہ وہ امت ہے جس کی متعلق انبیاء نے عرض کی یا اللہ ہمیں نبوت نہ عطا فرما بلکہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں رمضان المبارک کی وہ رکھی ہیں کہ روزہ ایمان والوں پہ اوپر فرض ہے، نماز جمعہ بندہ مومن پر فرض ہے، نماز عیدین جو ہے وہ بندہ مومن پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بندہ مومن پر فرض ہے۔ اب جتنے مالدار ہیں یہ سن لیں کان کھول کر،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. جب وہ دنیا سے مرا 7 جگہ پہ اس کی قبر بنائی گئی, 7 جگہ پہ اژدہا نکل آیا قبر کے اندر. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کو اسی قبر کے اندر رکھ دو, اور ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نہ ان کی نماز ہے, نہ ان کا روزہ ہے, نہ ان کا حج ہے, نہ ان کا کوئی اور جو ہے وہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے. ایک رکن کا انکار کرنے والا, اس پر عمل نہ کرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کی قبر سے سانپ بچھو نکل آتے ہیں, سانپ نکل آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سانپ قیامت کے دن کہے گا آنا کنزوں کا, آنا مالوں کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا کے اندر سنبھال کر رکھتا ہوں. زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھ جانا کسی چیز کا. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال بڑھ جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, طیب ہو جاتا ہے, طاہر ہو جاتا ہے, اور وہ حادثات سے, زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے, اور چوری سے, اور غرق ہونے سے, ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. جب میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے اندر آئے تھے تنہا تھے, بے یار و مددگار تھے, آپ کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے, معصوم تھے, گناہوں سے بھی پاک تھے. اللہ اکبر جل شانہ. جتنی عزتیں ہیں, جتنے انعامات ہیں, جتنی رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی. اور وہ مالک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ارشاد فرمایا یوم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ ایک دن آئے گا کہ تم سے ہر نعمت کے متعلق میں بات پرس کروں گا, ہر ایک نعمت کا حساب لوں گا. تو وہ دن ہے اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم, اے بندے پڑھ وہ کتاب جو تو نے اپنی زندگی کے اندر لکھی تھی. تو اس دن سے پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں کے اندر, پر نور ساعتوں کے اندر اپنا ذکر اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, عشق, محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی ہو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. علامہ اقبال کی پوری شاعری کا خلاصہ اور نچوڑ نکالنا تو یہ بات بنتی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ, پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج, نزد صوفی ہوٹل, GT روڈ, گجرات. ٹیلی فون 0533
534767.